کرائے ہیں علم میں پڑھ کے 8 منٹ، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے فاعل. فصل الفاعل كل اسم قبله فعل او صفة اسند إليه على المعنى أنه قام به لا وقع عليه. فاعل ہر ایک ایسا اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو، اسند الیہ، جو فعل مسند الیہ ہو، مسند ہو اس کی طرف، مسند ہو اسم کی طرف، علی معنی، اس معنی پہ، انہ قام بھی، وہ اس پر قائم ہے، لا وقع علیہ، اس کا واقع نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. الفاعل کل اسم، بھائی فاعل جو ہے اس سے تعریف ہوتی ہے کس کی؟ وہ جامع ہوتی ہے اور مانع ہوتی ہے. کچھ چیزوں کو جمع کرتی، کچھ کو نکال دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اس طرح. الفاعل کل اسم، یہ فاعل ہر ایک اسم ہے. ہم اس اسم کا بات پڑھ رہے ہیں. قبلہ فعل، اس سے پہلے فعل ہو، یعنی فاعل فعل کے بعد ہوگا، فاعل فعل کے بعد ہوا، مانا اس سے پہلے فعل ہو. او صفتن، صفتن کس کو بولتے ہیں؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور مبالغے کہتی ہے. یعنی یہ یا فعل ہوگا یہ، یا یہ اس سے پہلے ہوں گے. اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل یا مبالغے کہتی ہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اسند الیہ، جو فعل اس کی طرف مسند ہوگا، یہ فاعل مسند الیہ ہوگا، یہ فعل اس کی طرف مسند ہوگا. علی معنی انہ قام علیہ، اس معنی پہ کہ یہ فاعل اس کی وجہ، یہ فعل اس پر قائم ہوگا. ٹھیک ہے. لا وقع علیہ، اس پر واقع نہیں ہوگا. قائم ہوگا یعنی یہ فعل اس فاعل کی وجہ سے قائم ہوگا. مثال ضرب زید، بھائی ضرب جو ہے یہ فعل کس کی وجہ سے؟ زید کی وجہ سے. زید ہے تو اس کی ضرب بھی ہے، نہیں ہے تو ضرب نہیں ہے. لا وقع علیہ، اس پہ واقع نہیں ہوگا، یعنی اس پہ واقع نہیں. جیسے ضرب زید امرا، ضرب کس پہ واقع ہو رہی ہے؟ امر پر. اچھا، اصل میں لا وقع علیہ سے یہ نکال رہا ہے مفعول معلوم یسمى فاعلہ، کیونکہ مفعول تو منصوب ہے، یہ مرفوعات کا قسم کر رہا ہے. مفعول معلوم یسمى فاعلہ، جس کو نائب فاعل بھی بولا جاتا ہے، اس کو نکال رہا ہے. کس کو نکال رہا ہے؟ اس کو نکال رہا ہے کہ وہ سے نکل جائے، کیونکہ وہ بھی ہے جو فعل کے بعد واقع ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فاعل کبھی بھی فعل سے مقدم نہیں ہوتا، کبھی بھی اس سے پہلے نہیں آتا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد ہوتا ہے. ہاں، مفعول مقدم ہو سکتا ہے لیکن فاعل مقدم نہیں ہو سکتا. مثال ضرب زید، ضرب زید، ضرب فعل، زید اس کا فاعل. ٹھیک ہے. اگر ہم زید کو مقدم کر دیں، زید ضرب، تو اب یہ فاعل نہیں رہے گا بلکہ مبتدا ہو جائے گا. زید مبتدا، ضرب فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو لوٹ رہا ہے اس کے زید کی طرف. ٹھیک ہے. تو پھر ضمیر نکالنا پڑے گا. سمجھیے. تو فصل الفاعل فاعل کل اسم، ہر ایسا اسم قبلہ فعل، جس سے پہلے فعل ہو، او صفت، یا صفت ہو، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور مبالغے کی ہے. اسند الیہ، جو وہ فعل اس کی طرف مسند ہو، علی معنی، اس معنی پہ، انہ قام بھی، وہ اس پر قائم ہے، لا وقع علیہ، واقع نہیں ہے. ختم. جی. اب مثال خود دے رہا ہے. قام زید، قام فعل، زید اس کا فاعل. زید ضارب ابوہ امرا. ٹھیک ہے. یہ صفت کا مثال دے رہا ہے. پہلا مثال دیا فعل کا، اب صفت کا. زید، زید فاعل ہوگا اس کا، ضارب کا. ہاں، زید ضارب ابوہ امرا، اس میں زید فاعل کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ ہاں، کیونکہ یہ صفت سے پہلے آ رہا ہے.
پہلے آ رہا تو یہ فاعل نہیں ہوگا بلکہ مبتدا ہوگا. زید مبتدا، ضارب اسم فاعل، ابو مضاف، ہو مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا ضارب کا. امرن مفعول، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ نہیں ہوگا، بس جملہ ہو کر شبہ جملہ ہوگا، جملہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسم فاعل مفعول کبھی جملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا کی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے جی. ما ضرب زید امرن، ما ضرب زید امرن، نہ مارا زید نے امر کو. ٹھیک ہے، یہ نافی کا مثال دے رہا ہے. ما حرف نافی، ضرب فعل، زید فاعل، امرن اس کا مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ختم جی. ابھی یہ بات ہے وَكُلُّ فِعْلٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْفَاعِلِ مَرْفُوعٍ مُظْهَرٍ كَذَهَبَ زَيْدٌ أَوْ مُضْمَرٍ بَارِزٍ كَضَرَبْتُ زَيْدًا أَوْ مُسْتَتِرًا، یا چھپا ہوا كَزَيْدٍ يَذْهَبُ. بھائی یہ یاد رکھنا چاہیے ہر فعل کے بعد فاعل کا آنا ضروری ہے، بغیر فاعل کے وہ مکمل نہیں ہوتا. فعل جب بھی ہوگا اس کے بعد فاعل ہوگا. پھر فاعل کبھی اسم ظاہر ہوگا. کیا ہوگا؟ اسم ظاہر ہوگا. اگر اسم ظاہر نہیں تو پھر ضمیر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یا تو فعل کا فاعل اسم ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا. ضمیر یا تو مستتر ہوگا یا تو بارز ہوگا. ٹھیک ہے، ان تینوں میں سے. تو فعل کے بعد ہمیشہ فاعل کا آنا، فعل کے بعد یا صفت کے بعد فاعل کا آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بات رکھنا، یاد رکھنی ہے، فاعل ہمیشہ ایک ہوتا ہے. فاعل دو نہیں ہوں گے، تین نہیں ہوں گے، فاعل ایک ہی ہوگا. ہاں عطف کے ذریعے سے زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک ہو کر اسے ہوگا. جیسے ضرب زید و عمر و خالد. ٹھیک ہے، ابھی یہ معطوف علیہ کے پھر بھی فاعل ایک ہی بنے گا، دو نہیں ہوں گے. تو فاعل یا تو اسم ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا. پھر ضمیر یا بارز ہوگا یا مستتر ہوگا. بارز معنی ظاہر، مستتر معنی چھپا ہوا. ٹھیک ہے. لا بد له من الفاعل مرفوع، ضرور ہے فعل کے لیے فاعل مرفوع مظہر، ظاہر، اسم ظاہر. کا ذہب زید، جیسے ذہب زید، ذہب فعل، زید اس کا فاعل. او مضمر، یا ضمیر ہوگا بارز، ضمیر بارز ہوگا. کا ضربت زیدن، ضربت فعل، تو ضمیر بارز فاعل، زیدن اس کا مفعول. او مستترن، یا چھپا ہوا ہوگا. کا زید ذہب، زید مبتدا، ذہب فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، اور چھپا ہوا اس میں ظاہر نہیں ہے. جبکہ پہلے میں ضربت میں تو ضمیر جو کھڑا تھا دکھنے میں آ رہا تھا، ذہب میں دکھنے میں نہیں آ رہا، چھپا ہوا ہے. تو یہ ہوگا مستتر، یہ رجوع ہوگا زید کی طرف. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ فِعْلًا مُتَعَدِّيًا كَانَ مَفْعُولًا لَهُ، كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ. بھائی فعل دو قسم ہوتا ہے، ایک فعل لازم، ایک فعل متعدی. فعل لازم ہوتا ہے جو اپنے فاعل سے مکمل ہو جاتا ہے، اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، تو فاعل پورا ہوگا. اور متعدی سے بولتے ہیں جس کو مفعول کی ضرورت، فعل کے ساتھ مفعول کی ضرورت ہے. جیسے ضرب زید، زید نے مارا. بھائی کس کو مارا؟ جس کو مارا ہے وہ بھی آنا چاہیے. ضرب زید عمران. ٹھیک ہے، تو یہ متعدی ہے. متعدی کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، فاعل کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. جی. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا نَحْوُ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا، ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا. وَإِنْ كَانَ فَاعِلٌ مُظْهَرٌ. بھائی یہ بات بتا رہا ہے کہ اگر فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو، کیا ہو؟
ظاہر ہو، چاہے وہ واحد اسم ظاہر واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل کیا آئے گا؟ ہمیشہ واحد آئے گا، ہمیشہ واحد آئے گا۔ واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے سب کے لیے واحد آئے گا۔ ہاں اگر فعل کا فاعل ضمیر ہو، کیا ہو؟ ضمیر ہو، تو واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع آئے گا، یہ بتا رہے ہیں۔ ان کان الفاعل مظہر، اگر فاعل اسم ظاہر ہے، وحد الفعل ابداً، تو اکیلا ہوگا فعل، ہمیشہ واحد ہوگا۔ نحو ضرب زید، ضرب زید، ضرب الزیدانی، ٹھیک ہے، دو ہیں پھر بھی ضرب واحد ہے۔ ضرب الزیدون، ٹھیک ہے، پھر بھی واحد ہے تثنیہ میں۔ اب اس ضمیر کر رہے ہیں، اب زید کو بنائیں گے مبتدا، اس کے طرف ضمیر کو لوٹائیں گے تو ضمیر ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا، اگر ضمیر ہے اس کا فاعل، وحد للواحد، اکیلا ہوگا اکیلے کے لیے۔ نحو زید ضرب، زید ضرب، زید مبتدا، ضرب فعل، اس میں ہو ضمیر مستتر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر مبتدا کی، مبتدا میں فعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبر آواجی۔ وسنی للمثنى، دو کے لیے دو، نحو الزیدان ضربا، ٹھیک ہے، الزیدان ضربا، الزیدان مبتدا، ضربا فعل، اس میں الف ضمیر بارز، الف ضمیر بارز فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبر ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر آواجی، ٹھیک ہے۔ ہاں کہاں گیا بھائی؟ وجمع للجمع، اور جمع کے لیے جمع ہوگا۔ نحو الزیدون ضربوا، الزیدون ضربوا، زیدون مبتدا، ضربوا فعل، اس میں واو ضمیر بارز فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبر ہو کر خبر ہوئی مبتدا، مبتدا نے خبر سے مل کر جملہ فعل یا اس میں خبر ہوا، ٹھیک ہے بھائی۔ ابھی فعل کا فاعل مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے، یا مبنی ہوگا یا معرب ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر مبنی ہوگا، جیسے ضرب ہؤلاء، ضرب فعل، ہؤلاء ضمیر اس کا فاعل، تو وہ فاعل جو ہوگی اس کی اعراب ہوگی کیا ہوگی؟ محلی ہوگی۔ ہمیشہ جو مبنی ہے اس کی اعراب کیا ہوگی؟ محلی۔ اگر وہ جو ہے مبنی نہیں ہے بلکہ معرب ہے، پھر ہم دیکھیں گے اعراب کے جو ہم 9 قسم پڑھ کر آئے ہیں نا، اس میں کون سا ہے، اس میں سے کون سا ہے۔ اگر اس کی اعراب لفظی ہوگی تو اس کو لفظی بولیں گے، لفظاً یعنی تلفظ کریں گے۔ اگر نہیں ہوگی تو مستتر بولیں گے، کیا بولیں گے؟ مستتر، یعنی چھپی ہوئی ہے، یعنی اسے محلی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ جو مبنی ہے اس کی اعراب محلی ہوتی ہے، اور جو اسم معرب ہو اس کی یا ظاہر ہوگی، بارز ہوگی، ظاہر ہوگی، یا چھپی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ مثالیں ہم بول رہے ہیں۔ قام زید، اس کی ترکیب کون کرے گا بھائی؟ اوپر وہ یہاں پہ، ہاں اس کی ترکیب اس طرح کریں۔ قام فعل ماضی معلوم، صیغہ واحد مذکر غائب، زید مفرد منصرف صحیح، ٹھیک ہے، اعراب لفظی، ٹھیک ہے، اعراب ظاہر، ٹھیک ہے، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جاتی ہے ترکیب۔ اچھا، زید ضارب ابوہ امرا، اس کی ترکیب کون کرے گا؟ ہاں، زید مبتدا، ہاں،
ضمیر زید المبتدا ضارب اسم فاعل ابو مضاف ہو مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ہوا ضارب اسم فاعل امرا مفعول اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جزاک اللہ. اچھا زیدن کی اعراب، زیدن اعراب کا کون سا قسم ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح. اس کی اعراب رفع ضمہ لفظی سے، نصب فتح لفظی سے، جر کسر لفظی سے پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے بھائی. اچھا ضاربن، ابو مضاف ہو مضاف الیہ، ابو فاعل بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی اعراب کیسے پڑھی گئی ہے؟ یہ مجرور، یہ چھپی ہوئی ہے جر ہے. ابو تو فاعل ہو رہا ہے بھائی. ابو مضاف ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ کو جر ہوتی ہے، مضاف کو تو وہ اپنی اعراب پہلے آئے گی نا. تو فاعل بننا ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو اس کی رفع کس سے پڑھا گیا ہے؟ واو سے. یہ اعراب کی کون سی قسم ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ مباحدہ مضاف الی غیر متکلم. تو واو سے پڑھی گئی ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابو مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ پہ کون سی اعراب ہوتی ہے؟ کسرہ ہوتا ہے. کسرہ ہوتا ہے. تو کسرہ تو نہیں ہے بھائی. ابو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہو ضمیر مبنی ہے معرب ہے؟ مبنی ہے. ہو ضمیر مبنی ہے. تو مبنی کی اعراب کیا ہوگی؟ محلن ہوگی. محلن ہوگی یعنی محل اعراب پہ ہوگا، اعراب اس پر ظاہر نہیں ہوگی. پہ اس پہ ہا ضمیر کسرہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. امرن، امرن پر کیا ہے؟ نصب ہے، زبر ہے. زبر کیسے پڑھیے؟ لفظی ہے. ٹھیک ہے. ختم جی. اچھا ضرب زید امرن، ما ضرب زید امرن، اس کی ترکیب کون کرے گا؟ آپ کریں عبد الکریم. ما ضرب، ما حرف نفی ہے، اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ضرب اسم فعل حرف ہے کیا ہے؟ ہاں ضرب 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 فعل. ہاں زیدن اسم، اس کا کیا بنا؟ ترکیب میں کیا بنے گا؟ فاعل کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. کیا بنے گا؟ فاعل. فعل کے بعد پہلے آپ کو ڈھونڈنا چاہیے فاعل کون سا ہے، مفعول بعد میں. پہلے آپ کو کیا ڈھونڈنا چاہیے؟ فاعل کون سا ہے. پہلے فاعل ڈھونڈنا پڑے گا. ہاں جی. امرن، امرن مفعول بھی. ہاں اب فعل جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، بس ہو کر کچھ بھی نہیں ہوا. جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. چلیں جی. اچھا ذهب زید، تاں ترکیب. ہاں ہاں جزاک اللہ. ضربت زیدن، ضربت فعل، ہاں تو اس کی ضمیر مستتر بارز فاعل، ہاں اور زیدن مفعول. ہاں. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ضربت تو کون سا بھائی سیگا ہے؟ جمع مؤنث. جمع مؤنث ہے. ضربتو، ضربتو ضربنا. واحد متکلم، واحد متکلم مشترکہ، واحد متکلم مشترکہ. ضربتو زیدن اس کا فاعل. ٹھیک ہے. ہاں ضربتو میں تو ضمیر بارز ہے مستتر ہے؟ بارز ہے. فعل ماضی میں کتنے سیغے ہیں جس میں ضمیر مستتر ہے؟ 5. ہاں کون سے؟ 5 ہیں فعل ماضی میں. ہاں کون؟
ज़रबा और ज़रबत, बस दो हैं। उसके बाकी जितने भी हैं उसमें ज़मीर ज़ाहिर है, मुस्ततर नहीं है। तो जो ज़मीर मुस्ततर होगा उसमें हमें ज़मीर निकालना पड़ेगा, और जो ज़मीर बाहर है उसमें वहीं पे खड़ा होगा, ठीक है। और फ़िल मुज़ारे में कितने मुस्ततर हैं, कितने बारिज़ हैं? हाँ, मुज़ारे में मुस्ततिर हैं 5, हाँ, और बाकी बारिज़ हैं। अच्छा, 5 कौन से मुस्ततर हैं? यज़रिबु, तज़रिबु, तज़रिबु, अज़रिबु, नज़रिबु। जज़ाकल्लाह, ये 5 है मुस्ततर है। यज़रिबु में हुआ ज़मीर से फ़ाइल निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा है, आ जाएँ जी नीचे। हाँ, ज़रब ज़ईदुन ज़रबा, नीचे ज़ईदुन ज़रबा, इसकी तरकीब कौन करेगा आप बताएं? ज़ैदुन मुब्तदा, ज़रबा फ़ेल, उसमें हुआ ज़मीर मुस्ततिर, फ़ाइल हुआ ज़रबा, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर खबर हुई ज़ैद, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इसमिया। जज़ाकल्लाह। ज़ईदुन में हुआ ज़मीर मुस्ततिर फ़ाइल किसकी तरफ लौट रहा है? ज़ैद की तरफ। एक बात याद रखें, जितने भी ज़मीर गायब के होंगे उसका मर्जा कोई ना कोई होगा। किसका मर्जा? वो लौटेगा किसी की तरफ, ठीक है। और जितने भी मुतकल्लम और हाज़िर के सीखे उसका कोई मर्जा नहीं होगा। भाई मैं बोलूँ वो तो आप बोलें वो कौन, ठीक है, कोई ना कोई मर्जा होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ तुम तो भाई सामने खड़ा है। अगर मैं बोलूँ मैं तो उसके लिए मर्जे की ज़रूरत नहीं, मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो जितने भी गायब के सीखे हैं उसके लिए मर्जा होगा, और गायब के जितने सीखे नहीं उसके लिए मर्जा की ज़रूरत नहीं है। ऐसे गायब के सीखे के लिए मर्जा निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलें जी, और बताएं। हाँ, अज़्ज़ईदानी ज़रबा, तरकीब कौन करेगा भाई? हाँ, नीचे मिला, हाँ करें तरकीब। अज़्ज़ईदान ज़रबा, हाँ भाई पहले देखें, इसमें फ़ेल है, हर्फ है। अगर पहला इसमें एकदम से मुब्तदा कर दे, ठीक है। अगर फ़ेल है, जुमला यहाँ फ़ेल आ गया है, इसमें होगा फ़ेल है तो एकदम फ़ेल कर दें। अब ये अज़्ज़ईदान इसम है तो मुब्तदा बनेगा। हाँ बताएं, अज़्ज़ईदान मुब्तदा, हाँ, अलिफ ज़मीर बारिज़ फ़ाइल, ठीक है। अलिफ ज़मीर बारिज़ फ़ाइल गायब की है, हाज़िर की है? ज़रबा सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब है ना, तो किसकी तरफ ये लौट रही है? ज़ईदान की तरफ। ज़ईदान है तो ज़ईदान तस्निया, तो ज़मीर भी तस्निया, यानी अगर ज़मीर किसी की तरफ लौट रही है तो उसमें मुताबिकत ज़रूरी है। मर्जे और राजे में मुताबिकत ज़रूरी है। अगर मर्जे और तस्निया हो तो राजे भी उसके तस्निया ही होगा, ठीक है। हाँ जी, तो ज़ईदान मुब्तदा, ज़रबा फ़ेल, उसमें अलिफ ज़मीर बारिज़ फ़ाइल जो लौट रही है ज़ईदानी की तरफ। मुब्तदा अपने ख़बर से मिलकर जुमला इसमें ख़बर है। ज़ईदानी मरफ़ू है, मंसूब है, मजरूर है? मुब्तदा है भाई, मरफ़ू है भाई। ज़ईदानी नून पे ज़ेर आ रही है, कैसे मरफ़ू बोल रहे हो भाई? ज़ईदानो तो नहीं है ना, ज़ईदानी है। अलिफ जो है इससे मुसन्ना है, इससे मुसन्ना की अलिफ जो है रफ़े से आती है, और नसब और कसर जरा या मा कबुल मफ्तूह है, अलिफ से आ रही है, अलिफ से आ रही है, ठीक है। बात समझ आए? ठीक है। तो अज़्ज़ईदान ज़रबा फ़ेल, अलिफ ज़मीर बारिज़ फ़ाइल, ये फ़ाइल है ना भाई, ये मरफ़ू तो नहीं है भाई, फ़ाइल मरफ़ू होना चाहिए ना,
یہ مرفوع تو نہیں، الف مرفوع ہے، الف تو خالی ہے، اس میں الف جو ہے نا ہما کی جگہ پہ الف ضمیر ہے، ضمیر، اور ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ ہما وہ اس مبنیات ہوتے ہیں، اور یہ مبنی محلن ہے، ہاں مرفوع محلن ہے، ٹھیک ہے. اب بیرو بس نہیں ہے. اللہ اعلم بالصواب.